اس وقت پوری دنیا میں یہ بحث جاری ہے کہ کیا قیامت آنے والی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں جو اسلامی کتابیں ہیں، کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ظہور سے پہلے جو رمضان ہوگا تو اس میں سورج گہن بھی ہوگا اور چاند گہن بھی ہوگا۔ اور اتفاقی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ 2024 میں جو رمضان آیا ہے، اس کے شروع میں چاند گہن ہوا، بلکہ شروع میں نہیں بلکہ 25 مارچ کو جو کہ نصف رمضان ہے، چاند گہن ہوا، اور جب رمضان کا اختتام ہونے والا ہے یعنی 8 اپریل کو سورج گہن ہونے والا ہے۔ تو یہ میں اپنے تمام بھائیوں کو وضاحت کر دوں کہ یہ وہ علامت نہیں ہے جو کہ حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ظہور سے پہلے جو علامت بیان کی گئی ہے وہ بلا شبہ یہی ہے کہ رمضان میں چاند گہن اور سورج گہن ہوگا، مگر حدیث کے الفاظ بہت واضح ہے کہ رمضان کی ابتدا میں چاند گہن ہوگا اور اس کی درمیان میں سورج گہن ہوگا، جبکہ ہمارے زمانے میں 2024 میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو رمضان کے مڈ میں چاند گہن ہوا اور اینڈ میں جا کر جو ہے سورج گہن ہو رہا۔ اس لیے یہ وہ نشانی نہیں ہے، لوگوں کو اس میں گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ قیامت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ تو اسلامی نقطہ نظر تھا۔ دوسری ایک بات میں عرض کر دوں کہ سورج گہن اس وقت جو ہونے والا ہے قریب 8 اپریل کو، اس کا جو دائرہ کار ہے جہاں پر وہ سورج گہن نظر آئے گا وہ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، پیسیفک، اٹلانٹک اور آرکٹک اوشنز کے ان ایریاز میں نظر آئے گا، جبکہ پورا ایشیا جہاں پر جس میں ہم رہتے ہیں اور خاص طور پر جو بیت المقدس ہے جہاں پہ اسرائیل ہے، وہاں پر رات کا ٹائم ہوگا، وہاں پر کسی کو وہ سورج گہن نظر نہیں آئے گا۔ تو چنانچہ یہ سمجھنا کہ جناب اس دن میں یہودی اگر قربانی کر لیں گے تو وہ قرب قیامت ہو جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں سورج گہن اور چاند گہن کا اعتبار اسی علاقے کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جس علاقے میں وہ نظر آ رہا ہے، جس طرح کے چاند کا اعتبار بھی یہی فرمایا گیا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید کرو۔ تو جب چاند نظر آتا ہے تو پھر عید کی جاتی ہے، اگرچہ کہ دنیا کے بعض حصوں میں وہ نظر آ جاتا ہے لیکن جب تک ہمارے علاقے میں نظر نہ آئے ہم نہیں کرتے۔ پھر اگر اس طرح سے اگر ہم ہر چیز کو پوری دنیا کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں تو پھر اس وقت جو میں یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں تقریباً پاکستان میں ابھی رات کے عشاء کا ٹائم ہے، لیکن دنیا کے بعض ممالک میں وہاں پہ سورج طلوع ہو رہا ہے، بعض ممالک میں ظہر کا ٹائم ہے، بعض جگہ پہ عصر کا ٹائم ہے، بعض جگہ پہ مغرب کا ٹائم ہے۔ تو کیا میں اپنے علاقے کا اعتبار کروں یا میں دنیا کے مختلف ممالک کی ٹائمنگ کا اعتبار کروں کہ جناب تو ظہر کا ٹائم ہے مجھے ظہر پڑھنی چاہیے، یا وہاں پر عصر کا ٹائم ہے مجھے عصر پڑھنی چاہیے، یا وہاں پر مغرب کا ٹائم ہے مجھے مغرب پڑھنی چاہیے؟ ایسی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری شریعت نے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ جو تمہارے علاقے میں ٹائمنگ ہو، جو سورج اور چاند کی کیفیت ہو، اس کے اعتبار سے تم اپنا معاملہ کرو گے۔ تو ہمارے علاقے میں اس وقت عشاء کا ٹائم ہے تو عشاء ہی پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سورج گہن کے حوالے سے نجومیوں نے بھی جناب ہر طرف سے بولنا شروع کر دیا کہ جناب آؤ وظیفے کر لو، نئے نئے کام کر لو، اپنے جادو کی کاٹ کر لو، اپنے جنات کو ختم کر لو، اپنے عمل کو پاورفل کر لو، اور مختلف قسم کے لوگوں کو صدقے بتائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ وظیفہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم دیا وہ بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گہن ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آئے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ چاند گہن اور سورج گہن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت پر یا کسی کی پیدائش پہ ان کو گہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ ان کے ذریعے خبردار کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے حکم دیا اپنی امتیوں کو کہ جب ایسا موقع دیکھو ذکر میں، دعا میں، استغفار میں لگ جاؤ، کیونکہ یہ صورتیں پچھلی قوموں پہ عذاب کی ہوا کرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی عذاب الہی آ رہا ہو، تو اس لیے ذکر و دعا استغفار کا ہمیں حکم دیا گیا، تو ہمیں اس میں لگ جانا چاہیے۔ اور جو خاص وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ہے وہ آپ علیہ السلام سورج گہن کے ٹائم میں
2 रकात नफिल पढ़ा करते थे, जिसके अंदर बहुत लंबी आप क़िरात फरमाया करते थे, बहुत लंबे आप रुकू फरमाया करते थे, बहुत लंबे आप सुजूद फरमाया करते थे। तो उम्मत मुस्लिमा अगर अपने नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना चाहती है तो इन नजूमियों की बातों में, सितारों की तासीर पर यकीन करने वालों पर को छोड़कर बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपनाएं। उस टाइम में नमाज भी अदा करें और फिर जब नमाज अदा कर चुके हैं तो जिक्र और दुआ और इस्तिग़फ़ार में लग जाए।